محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ کئی دن تک نہ جب صورت دکھلائی شاہ والا نے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، مدینے والوں کو آمد کی اطلاع ہو گئی ہے، مدینے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، روز آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ شاید اب سرکار دو عالم کی آمد ہوگی، لیکن سرکار جب نہ آئے، کئی دن تک نہ جب صورت دکھائی شاہ والا نے، بہت مستر ہوئے شمع نبوت کے یہ پروانے، ہوئی کوتاہ آخر انتظار دید کی گھڑیاں، نگاہوں کے لیے آئیں نماز عید کی گھڑیاں، غل اٹھا لیجئے ذروں کے گھر میں آفتاب آیا، زمین و آسمان کا نور جس کے ہم رکاب آیا، اکٹھے ہو گئے ہر سم سے طالب زیارت کے، شعاؤں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے۔ اور اب جب پہلی نظر پڑی مدینے والوں کی سرکار دو عالم پر، نظر آئی جو ہی پہلی جھلک روئے منور کی، سلامی گونج اٹھی نعرہ اللہ اکبر کی، سلامی گونج اٹھی تھی نعرہ اللہ اکبر کی۔ آپ ساتھ مدینہ منورہ کے یہ براہ راست مناظر سے بھی لطف اندوز ہوں، اس لیے کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج مدینے والے کی مدینہ آمد کا تذکرہ ہے۔ بچیاں تھیں کہ دف پہ گیت گا گا کے خوشی کا اظہار کرتی تھی، بڑے تھے کہ وہ کھجور کی ٹہنیاں آپ کی راہ میں بچھاتے جاتے تھے۔ اب میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں کہ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے کیا شان دی کہ کہاں وہ مکے کے معاملات تھے جہاں پر راہ میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کہاں یہ مدینے کے معاملات ہیں کہ جہاں راہ میں پھول بچھائے جا رہے ہیں، کہاں وہ مکے کے معاملات تھے، کہاں وہ طائف تھا کہ جب پتھر برسائے جاتے تھے، کہاں یہ مدینہ منورہ ہے کہ جب پھول برسائے جا رہے ہیں۔ ہر ایک خواہش مند، کہاں وہ طائف تھا جہاں کوئی بات سننے کو، بات کرنے کو راضی نہ تھا، کہاں یہ مدینہ منورہ کے معاملات ہیں کہ ہر ایک خواہش مند ہے کہ آقا میرے گھر میں مہمان ہو۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم پر آپ نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ قریب آ رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، مدینے والے منتظر ہیں، ایک نظر دیکھ چکے ہیں، سب پہلی نظر کی دید کے طالب تھے، پہلی نظر سب نے کر لی، اب سب چاہتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مدینے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر مہمان ہو جائیں۔ آپ نے کیا کیا؟ بحکم خدا اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا۔ اونٹنی سفر کر رہی ہے اور اب ہر نظر اس سواری پر ہے کہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے گھر کے باہر یہ سواری رک جائے گی۔ اب یعنی آپ ایمان سے بتائیں کہ اس وقت اس لمحے میں کیا مدینے کا نہیں، کائنات کا اس سے زیادہ کوئی خوش نصیب آدمی ہو سکتا ہے کوئی جس کے گھر کے باہر وہ اونٹنی رک جائے؟ مگر کوئی ہو سکتا ہے کوئی یہ کوئی مثال، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم کسی دنیا کا سب سے بڑا عہدیدار ہو آج کا اور وہ کسی کے گھر کے باہر آ کے رک جائے اس ارادے سے کہ یہاں میں ٹھہروں گا، یہ کوئی موازنہ تو ہے ہی نہیں کسی پہ۔ تو وہ کیا اب یہاں وجہ، یہاں کائنات کا کوئی بڑا آدمی نہیں، یہاں وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کا کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، وہ ہے جن کی وجہ سے کائنات ہے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا ہے، اونٹنی سفر کر رہی ہے۔ اب جب میں اس اونٹنی کا تذکرہ کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں وہ اونٹنی آتی ہے، وہ سواری آتی ہے جو پہلے بہت لاغر تھی،
جو بہت کمزور تھی، جو دائی حلیمہ کی تھی، کہ جس پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تھے تو اس کا منظر ہی بدل گیا تھا. تو یہ اس اونٹنی سے اس اونٹنی تک کا آپ سفر دیکھیے. اونٹنی چلے جا رہی ہے، ہر آنکھ منتظر ہے، ہر دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، سب منتظر ہیں کہاں پر یہ سواری رکے گی. اس لیے کہ جہاں یہ سواری رکے گی وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرمائیں گے. یکا یک اونٹنی ایک جگہ پر آ کر رکی. مالک مکان کو ابو ایوب انصاری کہتے تھے. ہاں، ابو ایوب انصاری کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی قبول فرمائی. حفیظ جالندری صاحب اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی. ہوا چاروں طرف اقصار عالم میں پکار آئی. کیا پکار آئی؟ بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی. جوانوں، پیروں، مردوں، زن سراپا چشم بیٹھے تھے. بہار آنے کو تھی گلشن، سراپا چشم بیٹھے تھے. اب استقبال کو دوڑے بنی نجار سچ سچ کر، بڑھے انصار بن کر، اوپچی ہتھیار سچ سچ کر. جنوبی سمت سے اٹھا ایک نورانی غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار آخر. سواد شہر میں داخل ہوا ناقہ سوار آخر. فضا میں بس گئیں توحید کی آزاد تکبیریں. یہ تکبیریں تھیں باطل کے گلو پر تیز شمشیریں. مہاجر پیچھے پیچھے، منظر سوچئے، اونٹنی ہے، میرے آقا ہے، اس طرف انصار ہے، پیچھے مہاجر ہے. مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے، سر بکف ہو کر کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو. صف بصف ہو کر وہ سر بکف ہیں، یہ صف بصف ہیں. یہ گنبد خضرا کا نظارہ بھی آپ دیکھیے. مہاجر پیچھے پیچھے چل رہے تھے، سر بکف ہو کر کھڑے تھے راہ میں انصار ہر سو، صف بصف ہو کر. درو دیوار استادا ہوئے تعظیم کی خاطر. درو دیوار استادا ہوئے، وہی سرکار آ رہے ہیں نا، تعظیم کی خاطر. ارے زمین کیا، زمین کیا، آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر. زمین کیا، آسماں بھی جھک گئے تسلیم کی خاطر. اب یہ آپ نے جوانوں، پیروں، مردوں، زن کا عالم سنا. اب مسلمہ بیویوں کا عالم سنا مدینے والوں کی. مسلمہ بیویاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر، مسلمہ بیویاں گھر کی چھتوں پر جمع ہو کر نظر سے چومتی تھی عصمت دامان پیغمبر. نظر سے چومتی تھی عصمت دامان پیغمبر. زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں. رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے. نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں
دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی، نبی کی نہیں کہا نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کا سلام لیتے ہوئے گزرے، زبان سے خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے گزرے، اور کیا ہوا؟ ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا، سب چاہتے تھے، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ ہر ایک مشتاق تھا بھئی روئے زمین پر آج روز ازل سے لے کے روز ابد تک اس سے زیادہ بڑا میزبانی کا شرف کسی کو حاصل ہوا ہو تو بتائے بھئی، ہم بھی جاننا چاہیں گے۔ ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالیاں بھی براہ راست اس وقت منظر دیکھ رہے ہیں ہم۔ ہر ایک مشتاق تھا پیارے نبی کی مہمانی کا، تمنا تھی شرف بخشیں مجھی کو میزبانی کا، ہر ایک مشتاق اپنی اپنی قسمت آزماتا تھا، بست آداب و منت راہ میں آنکھیں بچھاتا تھا، بہت ہی کشمکش تھی اشتیاق میزبانی کی، نبی نے اس عقیدت کی نہایت قدردانی کی، کہا تم سب میرے بھائی ہو، آپس میں برابر ہو، تونگر ہے وہی جو زہد و تقوی میں تونگر ہو، اقامت کو یعنی کہ ٹھہرنے کو، اقامت کو مگر میں نے خدا پر چھوڑ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا میں وہاں رکوں گا، اقامت کو مگر میں نے خدا پر چھوڑ رکھا ہے کہ ناکے کو فقط اس کی رضا پر چھوڑ رکھا ہے، سبھی پیارے ہو تم، ہر ایک سے مجھ کو محبت ہے، بس جہاں ناکا ٹھہر جائے وہیں میری اقامت ہے، جہاں ناکا ٹھہر جائے وہیں میری اقامت ہے، رکی یک بار گی ناکا، رکی یک بار گی ناکا بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، رکی یک بار گی ناکا بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری۔ ہر انصاری کا رتبہ بلند ہے، لیکن یعنی کہ جو انصاری وہاں پر سب کا رتبہ بلند، لیکن ابو ایوب انصاری کے کیا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رکی اکبار کی ناکا بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، پڑی تھی ایک جانب کچھ زمین میں کچھ زمین ویران افتادہ، پڑی تھی ایک جانب کچھ زمین ویران افتادہ، مشیت تھی اسی کو پاک کر دینے پہ آمادہ۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے، ٹھکانہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان۔ یہاں سے آگے کیا ہوگا کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔